خان صاحب 2023 میں آ جائیں گے. ان کی فیوچر پریڈکشن یہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس سے جو ہمارے باہر کے جو ممالک ہیں ٹیلی تھون کے ذریعے خان صاحب نے 8 گھنٹے میں 14 ارب روپے اکٹھا کیا, جو کہ خان صاحب نے اپنے جلسے میں بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری کس طرح کی اس میں دوستی ہو جائے گی یا وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. 9/11 کا واقعہ تو ہمارے ہوش و حواس میں ہے. عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی ان ممالک سے ہو جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا روک, جو کہ سائیکک ریڈنگ, فیس ریڈنگ اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کرتی ہیں. ناظرین, آپ نے گزشتہ والے میرے پروگرام دیکھے ہوں گے جس پہ میں نے میڈم سے عمران خان کے بارے میں پریڈکشن لی تھی. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ میڈم نے تو بولا ہے کہ خان صاحب 2023 میں آ جائیں گے, ان کی فیوچر پریڈکشن یہ کہتی ہے. لیکن میں یہاں پر آج میڈم کے ساتھ جو ٹاپک کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس سے جو ہمارے باہر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوں گے. اوور آل ورلڈ میں اتنے ممالک ہیں, کیونکہ خان صاحب کو دیکھا جائے باہر کے ممالک سے بڑی سپورٹ ہے. بہت باہر کے اوورسیز پاکستانی بھی بڑے سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلاح افزل خان ٹیلی تھون کے ذریعے خان صاحب نے 8 گھنٹے میں 14 ارب روپے اکٹھا کیا, جو کہ خان صاحب نے اپنے جلسے میں بتایا. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے خان صاحب جب آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری کس طرح کی مطلب آپس میں دوستی ہو جائے گی یا وہ ہمیں سپورٹ کریں گے پاکستانیوں کو کہ نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں میڈم سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم نے بڑا گہرا ان ڈیپتھ سوال پوچھا فلک. دیکھو, ہسٹری آف پاکستان یہ ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے 1947 میں تو ہم سے پوچھا گیا تھا, ہمیں آفر آئی تھی ڈفرینٹ سپر پاور سے. اس وقت دنیا میں 2 بڑے سپر پاورز تھے, رشیا اور امریکہ. رشیا نے بھی ہمیں آفر کیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. امریکہ ہم سمجھے کہ زیادہ بہتر ہے. جو بھی اس وقت تھے, جناح نے کیا, لیاقت صاحب نے کیا, جس نے بھی کیا, ہم نے امریکہ کے سائڈ لیا, کیونکہ امریکہ جو تھا اس وقت 2nd ورلڈ وار جیتا تھا اور اسی کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی تھی. کیونکہ برٹش نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنی آرمی ہمیں دو گے تو ہم آپ کو آزادی دے دیں گے. اس کے بعد ہم نے آہستہ 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 9/11 تک ہم آئے ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ چلتے 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 چلتے, اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری ان کی نظروں میں سوائے ایک غریب رشتہ دار نہیں ہوتا جس کو ہم اپنے پرانے کپڑے بھی دے دیتے ہیں, کبھی جوتی بھی دے دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہائی تھینک یو تو بولنا سیکھ لو. اس کی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی, امریکہ نے. 9/11 کا واقعہ تو ہمارے ہوش و حواس میں ہے. میں ایک امریکن کمپنی میں اس وقت کام کر رہی تھی اور میرا باس آنسوؤں سے رو رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا, اور ہم چیخیں مار رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا امریکنز کے ساتھ ایسا ہوا. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو برائی چاہتے تھے, اس لیے کہ ہم ایک ظالم اور جابر حکومت کو دیکھنا چاہتے تھے منہ کے بل گرتے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ پابندیاں پاکستانیوں پہ لگائیں. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ اس تمام واقعہ میں پاکستانیوں کا کیا حال تھا؟ ہاتھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا ڈسکور ہوا؟ کیسے 2 جہاز ایسے آئے, یوں کیا وہ کیا, اور ان کو تباہ کر کے چلے گئے. ایسا ملک جس کے پاس ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے, جس نے ابھی موویز بنائی ہیں سلی کی طرح کہ جہاز کیسے جاتے ہیں, ہمیں سارے آپریشنز پتہ ہیں. میں نے ایکچولی ایئرپورٹ پہ کام کیا ہوا ہے, ٹریفک کنٹرول کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو مجھے چونکہ جہازوں سے بہت انٹرسٹ ہے. تو میں تو یوں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا دکھا رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کسی کی ہوا میں, ایئر اسپیس میں, کسی شہر کے بھی جب داخل ہوتے ہیں تو کیپٹن بتاتا ہے کہ آپ نے اس ایئر اسپیس میں آپ آئے ہیں. کیسے ایک جہاز اغوا ہو گیا 222 پیسنجرز کے ساتھ اور جا کے بلڈنگ میں ٹکرا گیا, اور سب پاکستانیوں نے کیا. 9/11 کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا, جس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا. اگر عمران خان اس وقت یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ وہ چائنا کی طرف بڑھے, ایک تو وہ ہم سے قریب ہیں, ہمیں ان سے پیٹرول مل سکتا ہے. دیکھو, بیچ میں ہماری ایران کے ساتھ بھی بہت زبردست ایک ڈیل چلی تھی, پائپ لائنز بھی بچ گئی تھیں, بارڈر تک بھی آ گئی تھی. پھر پتہ نہیں بیچ میں کون سا گیم کھیلا گیا, سیاسی گیم تھا. بیکاز ایران اور عراق 2 کنٹریز ہیں جن کی آپس میں جنگ ہے. ایک کو امریکہ بیک کرتا ہے اور ایک کو فرانس بیک کرتا ہے یا یورپ بیک کرتا ہے. ہم اس کے نظر ہو گئے. پھر ہمیں آپ یہ کہتی ہیں کہ چائنا کے ساتھ اگر خان صاحب آتے ہیں تو چائنا کے ساتھ ہماری زیادہ دوستی ہوگی؟ ہماری ان سے بہت گہری اور بہت مضبوط دوستی ہے. وہ دوستی تو کہیں بھی نہیں جا رہی. وہ تو تھوڑا سا بھی نہیں ہلا سکتا کوئی بھی دنیا کا بندہ.
ٹھیک ہے, جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کی بہت لڑائی ہے لگتی ہے, اور اتنے بارڈرز ملتے ہیں, اور وہاں پر ان کے بہت اسکرمش کہتے ہیں اس کو, چھوٹے چھوٹے جھگڑے فساد چلتے رہتے ہیں. چائنا کو بھی ہماری ضرورت ہے ایز اے بیک اپ, کیونکہ ہماری آرمی ماشاء اللہ ایئر فورس اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ ہے اس وقت, بے شک, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو ان کو اسٹریٹجکلی بھی ہماری ضرورت ہے, اور ویسے بھی وہ لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اگینسٹ چائنا کوئی کام نہیں کیا. ہاں جی, ٹھیک ہے. رشیا میں بھی دیکھا جائے تو خان صاحب جب گئے ہیں تو بڑا پروٹوکول انہوں نے دیا خان صاحب کو, اور ایون کہ آئل کی پیشکش بھی انہوں نے کی ہے, اور بھی معاملہ بجلی کی ہے انہوں نے پیشکش خان صاحب جب گئے تھے اپنی حکومت میں. بالکل, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہمیں اپنی ویژن چینج کر لینی چاہیے. اگر خان صاحب نے یہ چوائس کی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کی ہے, اور دنیا کا سارے کا بھاؤ دیکھ کر کی ہے. اور بہاؤ, ایک تو ہوتا ہے نا بھاؤ, قیمت کیا ہے, ایک ہوتا ہے اس کی فلو کہاں جا رہی ہے. ایک بھاؤ کھانا بھی ہوتا ہے کہ بھاؤ کھا رہا. ویسے خان صاحب بہت بھاؤ کھاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنے کو نیچے لانا چاہیے لیول کو, لیکن ماشاءاللہ ان کی بیکنگ اتنی ہے کہ وہ اب اور چڑھ گئے ہیں. بہرحال اللہ انہیں سلامت رکھے. کل کسی نے مجھے ایک بڑا اچھا پیٹریوٹک گانا بھیجا تھا اور بہت اچھا تھا, جیے پاکستان جیے ہمارا خان. آئی ریئلی لائکڈ اٹ, آئی تھاٹ اٹ واز اے گڈ پازیٹیو تھاٹ. جہاں تک یہ اسٹریٹجک موومنٹ ہے فارن پالیسی میں, تو خان صاحب بہت اسٹرانگ ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی جو ایک عزت ہے, ایک نام ہے, ایک وقار ہے, ایک پرسنالٹی ہے. بھٹو کے بعد میں نے یہ پہلا بندہ دیکھا ہے جس کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں. یہ بھٹو صاحب میں تھی جنہوں نے پورے اسلامی ممالک کو متحدہ کیا تھا. اب عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی ان ممالک سے ہو جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. ہمیں خالی پرسنل گین نہیں چاہیے, ہمیں خالی ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان کے لیے چاہیے انشاءاللہ. تو یہ اگر رشیا کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے تو پاکستان کو ہی فائدہ ہوتا ہے. اچھا, خان کے آنے سے ان چائنا اور رشیا آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلقات بہتر نظر آئیں گے. بالکل, یہ دونوں کمیونسٹ کنٹریز ہیں. آئی ہوپ کہ تمہیں پتہ فرق ہے کمیونزم کا اور اس کا, اور اگر ہمارے ان دو کے ساتھ ہو جاتے کیوں. اور سب سے بڑی بات دیکھو, یہ کانٹیننٹ ایشیا کا میں ہی دونوں ہیں. ہمیں اپنے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے سیدھے ہاتھ کے ہمسائے اور الٹے ہاتھ کے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ لیں تو آپ کا گھر محفوظ ہے, رائٹ. آپ کو مدد مل جاتی ہے, آپ کو اچھا وقت مل جاتا ہے. کہیں آپ کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے بچوں کا کوئی خیال رکھ سکتا ہے, کوئی آپ کو پوچھنے والا ہوتا ہے اگر آپ وہ ہیں. لیکن اگر آپ اتنا میلوں دور آپ کا کوئی کزن یا بھائی یا بہن بیٹھا ہے جو بہت ڈالر کما رہا ہے, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس وقت آپ کو ضرورت ہے امیڈیٹ, تو وہ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے, رائٹ. یعنی دو کنٹریز میڈم نے بتائی ہیں, چائنا اور رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات فیوچر میں جب 2023 میں بہتر اور نظر آئیں گے, اور یہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے. میں تو ناظرین بیسیکلی دیکھیں, یہ چینل بیسیکلی آپ لوگوں کا چینل ہے, اس میں ہم وہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں جو ریئلٹی بیسڈ ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ ایک ان کا تجربہ ہے, ان کی رائے ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, ایک پریڈکشن ہے. تو بات یہ کرنے کا مقصد ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کرتا ہے, اور یہ سارا کچھ ہی اللہ کے کہنے پہ ہی ہو رہا ہے. تو ناظرین اللہ کرے کہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا بھلا ہو, چاہے وہ عمران خان آئے, چاہے وہ نواز شریف آئے, چاہے کوئی بھی آئے, پاکستان کا بھلا ہو. پاکستان ترقی کرے گا, یقین کریں یہاں پہ سکون فیل ہوتا ہے دل میں, کیونکہ پاکستان یہاں پہ بستا ہے. تو ناظرین کیسی لگی میری ویڈیو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.